آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 دنوں سے ایک ٹرول ٹیم جس کو کہا جاتا ہے وہ کچھ بھی وشے پہ بس ٹرول کرتی رہتی ہے، اور ایک حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ جو ہے ہمارے علماء انبیاء اکرام کے وارث ہیں، جو علماء اکرام کی قدر نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اگر ہمارے علماء کچھ بیان دیتے ہیں، کچھ ہم سے کہتے ہیں ایک اخلاقیات کے اور ایک مفکرانہ انداز میں جو ہم سے کہا جاتا ہے، تو ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ ہم اس کو سنیں، اس بات کو سمجھیں، اور حالات اور واقعات کے منظر میں جو فیصلے لیے گئے ہیں اس کو قبول کریں۔ پہلا یہ ہے کہ اس کو قبول کریں، اور اگر آپ کو یہ چیز قبول نہیں ہے تو کم از کم غلط بیانات، اپنے غلط نظریات، ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے عام نہ کریں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں اورنگ آباد میں ودھان سبھا کے الیکشن زور و شور پہ ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اخلاقیات کو بھول جائیں، ہم کون ہیں یہ بھول جائیں، گالی گلوچ کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے نہ پھاڑیں۔ یہ دیکھیے جو الیکشن ہے یہ آج ہے، اس میں سے کون سا امیدوار جیت رہا ہے، کون سا ہار رہا ہے، اللہ اس کا فیصلہ کر چکا ہے، لیکن یہاں پہ محنتوں کو دیکھا جائے۔ امیدواروں کو چاہیے کہ اپنے طور پہ محنت کرے، زمینی لیول پہ بات کرے، ہے نا۔ آج کوئی ہے تو خدا بننے کی کوشش نہ کرے۔ ہم کو حکم ہوا ہے کہ صرف ایک خدا کو سجدہ کیا جائے، اور ہم انشاءاللہ تعالی وہ کر رہے ہیں۔ تو زیادہ ایک دوسرے کو یہاں پر سکھایا نہ جائے، اور ٹرول ٹیم سے خاص طور پر میں کہنا چاہوں گی کہ آج جو غلط حرکتیں کی گئی ہے، مولانا سجاد نعمانی کے بارے میں جو لکھا جا رہا ہے اور جو کہا جا رہا ہے، آپ ابھی سے 2 گھنٹے پہلے کا مولانا کا بیان سن لیجئے، غور سے اپنے کان کھول کر سن لیجئے، اور کانوں کے بیچ میں اللہ نے ایک ہم کی ہے۔ اور جس طریقے سے ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے کہ ایک مذہبی انداز میں، یا پھر مولانا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت انہوں نے لسٹ پیش کی ہے، تو مولانا اپنی وضاحت دے چکے ہیں۔ یہ جو سروے ہے مولانا کا شخصی سروے ہے، اور انہوں نے ایک لسٹ ہمارے سامنے رکھی ہے کہ کن امیدواروں کو ہم کو ووٹ کرنا ہے نا۔ یہ ہماری اپنی مرضی رہیں گی۔ مولانا نے اپنا موقف پیش کیا ہے، مولانا نے کوئی فتویٰ پیش نہیں کیا ہے نا۔ مولانا نے کسی بھی امیدوار کے خلاف، یا کسی بھی امیدوار کی ہمدردی میں، یا کسی بھی امیدوار کے لیے کوئی فتویٰ پیش نہیں کیا ہے۔ یہ ملک جو ہے سمویدھان سے چلتا ہے، اور مولانا خود کہہ رہے ہیں اپنے بیان میں کہ یہ ملک سمویدھان سے چلتا ہے، اور یہ مولانا نے اپنا رائٹ استعمال کیا ہے چونکہ وہ بڑے ہیں۔ اب اس میں ایک بات یہ ٹرولر ٹیم سے یہ آ رہی ہے کہ لکھنؤ والوں کی بات مہاراشٹر والے نہیں مانیں گے، ہے نا۔ تو میں آپ سے کہنا چاہوں گی، مولانا ایک انٹرنیشنل اسلامک اسکالر ہے، وہ کوئی لکھنؤ والے یا مہاراشٹر والے یا کوئی اور صوبے کی یہاں بات نہ کی جائے۔ مولانا سب کے مولانا ہے نا، تو یہ بات ہٹا دی جائے۔ پھر کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم مولانا کے اس لسٹ کو نہیں مانیں گے، یا مولانا نے جو کہا ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو پھر آپ مولانا کے پاس کیوں گئے تھے؟ جب آپ کو مولانا کی بات ماننا نہیں تھی تو پھر آپ لوگ کیوں گئے تھے؟ اور جب وہ آپ کے حق میں رائے نہیں آئی تو مولانا برے ہو گئے، اور اگر آپ کے حق میں رائے دی جاتی تو مولانا بہت اچھے۔ یعنی یہ ان کے غلط نظریات عوام پر تھوپنا چاہ رہے ہیں، اور ٹرول کر کر کہہ رہے ہیں کہ عوام یہ کہہ رہی ہے۔ عوام ہرگز بھی یہ نہیں کہہ رہی۔ عوام جو ہے وہ شعور رکھتی ہے۔ شور اور شعور کے بیچ میں عین کا فرق ہے، اور عین ہم کو علم سکھاتا ہے، اور ہم اتنا علم رکھتے ہیں، ہے نا۔ ہم آج کیا کھا رہے ہیں یہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے نا، ہم کھانا ہی کھا رہے ہیں۔ تو ہم شعور رکھنے والے لوگ ہیں، اور اورنگ آباد کی عوام بھی شعور رکھتی ہے۔ تیسری بات میں کہنا چاہوں گی کہ آج مختلف سیاسی پارٹیوں کے اسٹیج سے کہا جا رہا ہے، کوئی ہندتو کے نعرے دے رہا ہے اور کوئی تکبیر کا نعرہ دے رہا ہے۔ تو آپ کو یہ لگ نہیں رہا کہ یہاں پر ٹوٹل جو پولیٹکس ہے، گھٹیا پولیٹکس جو ہے وہ دھرم کے نام پر کی جا رہی ہے؟ تو ہم اس کا بھی کھنڈن کرتے ہیں کہ پولیٹکس دھرم کے نام پر نہیں کی جانی چاہیے۔
چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہو، چاہے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہو، دھنگر سماج ہو، مراٹھا سماج ہو، سب کو اپنے ووٹ دینے کا حق ہے. اور ہم کس کے حق میں ووٹ دیں گے یہ ہمارا پرسنل حق ہے. متدان پیٹی میں ہمارا ووٹ کس کو جا رہا ہے ہم کسی کو بول کر نہیں دیں گے، وہ ہم کو جس کو دینا ہے ہم برابر دیں گے. اور ایسے ہی عوام کریں گی، اورنگ آباد کی عوام. آج جب اسٹیج سے ہم کو یاد دلایا جا رہا ہے، ہم کو کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، تو الحمدللہ ہم تو 24 گھنٹے ہم پہ ایمان فرض ہے، ہم لا الہ الا اللہ والے، تو ہم کو کیوں یاد کرایا جا رہا ہے؟ اور جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لکھنؤ والوں کی بات نہیں مانیں گے، تو پھر ہم دلی والوں کی، ہم حیدرآباد